باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 38 باب۔ یہودا اور تمار۔ اور اس وقت یوں ہوا کہ یہودا اپنے بھائیوں سے جدا ہوا اور ایک ادلامی شخص ہیرا نامی کے ہاں گیا، اور یہودا نے وہاں شو نامی ایک کنعانی مرد کی بیٹی کو دیکھا اور اسے بیاہا اور اس سے خلوت کی۔ وہ حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام ایر رکھا، اور اسے پھر حمل ہوا اور بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام اونان رکھا، اور وہ پھر حاملہ ہوئی اور اس سے بیٹا ہوا اور اس کا نام شیلا رکھا۔ اور اس کی پیدائش کے وقت وہ کذیب میں تھی، اور یہودا نے اپنے پلوٹے ایر کے لیے ایک عورت بیاہی جس کا نام تمار تھا، اور ایر یہودا کا پلوٹا خداوند کی نگاہ میں شریر تھا، اس لیے خداوند نے اسے مار دیا۔ تب یہودا نے اونان سے کہا کہ اپنے بھائی کی بیوی کے پاس جا اور اس سے بیاہ کر اور اپنے بھائی کے لیے نسل قائم کر۔ لیکن اونان نے جانا کہ یہ میری نسل نہ کہلائے گی، تو یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بھائی کی بیوی سے خلوت کرتا تو نطفہ زمین پر ضائع کرتا، تا نہ ہو کہ اس کے بھائی کی اس سے نسل ہو، اور اس کا یہ کام خداوند کی نگاہ میں برا تھا، اس لیے اس نے اسے بھی مار دیا۔ تب یہودا نے اپنی بہو تمار سے کہا کہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھی رہ جب تک کہ میرا بیٹا شیلا بڑا ہو، کیونکہ اس نے کہا نہ ہو کہ وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح مر جائے۔ لہذا تمار جا کر اپنے باپ کے گھر میں رہنے لگی۔ اور بہت دن گزر گئے تو شوہ کی بیٹی یہودا کی بیوی مر گئی، اور جب یہودا تسلی پذیر ہوا تو وہ اپنی بھیڑوں کی پشم کتروانے والوں کے پاس تمنا میں اپنے دوست ہیرا ادلامی کے ساتھ گیا، اور تمار کو خبر دی گئی اور کہا گیا کہ دیکھ، تیرا سسر اپنی بھیڑوں کی پشم کتروانے کے لیے تمنا کو جاتا ہے۔ تب اس نے اپنے بگوہی کے کپڑوں کو اتارا اور برقع اوڑھا اور نقاب ڈالا، اور اینائم کے تراہے میں جو تمنا کے راستے پر ہے جا بیٹھی، کیونکہ اس نے دیکھا کہ شیلا بڑا ہوا اور مجھے اس کی بیوی نہیں بنایا۔ یہودا نے اسے دیکھ کر سمجھا کہ کوئی فحاشا ہے، کیونکہ وہ اپنا منہ چھپائے ہوئے تھی، اور وہ راہ سے اس کی طرف پھرا اور اسے کہا آ میرے ساتھ خلوت کر، کیونکہ اس نے نہ جانا کہ یہ میری بہو ہے۔ وہ بولی کہ خلوت کرنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ وہ بولا میں گلے میں سے بکری کا ایک بچہ تجھے بھیجوں گا۔ اس نے کہا جب تک تو اسے بھیجے مجھے کچھ گروا دے۔ وہ بولا میں تجھے کیا گرو دوں؟ وہ بولی اپنی خاتم اور ڈوری اور عصا جو تیرے ہاتھ میں ہے۔ اور اس نے وہ اسے دے دی، اس کے ساتھ خلوت کی، اور وہ اس سے حاملہ ہوئی۔ تب وہ اٹھی اور چلی گئی اور برقع اتار دیا اور بگوہی کے کپڑے پہن لیے، اور یہودا نے اپنے ادلامی دوست کے ہاتھ بکری کا بچہ بھیجا تاکہ اس عورت کے ہاتھ سے اپنا گروہ واپس لے، مگر اس نے اسے نہ پایا۔ تب اس نے اس جگہ کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ فحاشا جو آنائم میں راستے پر ہوتی تھی کہاں ہے؟ وہ بولے یہاں کوئی فحاشا ہرگز نہ تھی۔ تب وہ یہودا کے پاس واپس آیا اور کہا کہ میں اسے
पा नहीं सका, और वहाँ के लोग भी कहते हैं कि वहाँ कोई फहाशा हरगज ना थी। यहूदा बोला, वो चीज़ें वही ले, ना हो कि लोग हमारे साथ ठट्ठा करें। देख, मैंने तो बकरी का बच्चा भेजा, पर तूने उसे ना पाया। और करीबन 3 महीने गुजरने के बाद यहूदा को बताया गया कि तेरी बहू तमार ने ज़ना किया, और देख, उसे ज़ना का हमल भी है। यहूदा बोला कि उसे बाहर लाओ ताकि उसे जलाया जाए। जब वो बाहर निकाली गई तो उसने अपने ससुर को कहलवा भेजा कि जिस शख्स की ये चीज़ें हैं उसी से मैं हामला हूँ, और कहा, दरियाफत करो कि ये खातम और डोरी और ये आसा किसका है। तब यहूदा ने इकरार किया और कहा कि वो मुझसे ज़्यादा सादक है, क्योंकि मैंने उसे अपने बेटे शीला की बीवी ना बनाया। लेकिन आगे को वो उससे हम बिस्तर ना हुआ, और उसके जनने के वक़्त मालूम हुआ कि उसके शिकम में जुड़वा हैं। और जब वो जनने लगी तो एक ने अपना हाथ निकाला और दाई ने पकड़कर उसके हाथ में सुर्ख धागा बांधकर कहा कि ये पहले निकला। तब उसने अपना हाथ अंदर खींच लिया और वहीं उसका भाई निकल आया। तो वो बोली, तूने अपने लिए कैसे दर्ज बना ली? सो उसका नाम फारस रखा गया। बाद उसके उसका भाई जिसके हाथ में सुर्ख धागा बांधा था निकल आया, और उसका नाम ज़ारक रखा गया। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन।